محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم حضرات، رمضان المبارک کے بعد شوال المکرم کا یہ مہینہ ایک رزلٹ کی حیثیت سے خالق کائنات وحدہ لا شریک اپنے بندوں کو سالہ سال نعمتیں دینے والا ایک ماہ اپنے بندوں سے امتحان لیا کہ سالہ سال میری نعمتیں کھانے والوں رات میں کھائے، دن میں کھائے، صبح کھائے، شام کھائے، رات ہمیشہ کھائے، کوئی پابندی نہیں ہوئی. لیکن ایک مہینہ کیا صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک میری رضا کی خاطر چھوڑ سکتا یا نہیں چھوڑ سکتا؟ اسی امتحان کو لیا اور اس امتحان کے لینے کے بعد بتا دیا کہ روزہ وہ امتحان ہے جو صرف میری رضا کا سبب ہے. عبد و معبود کے بیچ کا معاملہ بقیہ کسی کو کوئی خبر نہیں. دنیا کے جو بھی اعمال ہیں، نماز پڑھتا ہے، زکوٰۃ دیتا، حج کرتا، تو بہتیروں کو خبر ہو جاتی ہے کہ یہ اعمال کر رہا. لیکن روزہ وہ عبادت ہے، وہ بندگی ہے کہ جس میں صرف روزہ رکھنے والا جانتا ہے یا روزہ جس کے لیے رکھا وہ جانے. یعنی عبد و معبود کے بیچ کا معاملہ ہے. دنیا سے کوئی کسی سے کوئی مطلب نہیں ہے. اس لیے دنیا کے جو بھی اعمال آدمی کرے گا، غربا مساکین کی دیکھ بھال، خدمت، عیادت، بیماری، روزہ، نماز، کلمہ، درود، جو بھی کرے گا ان سب اعمال پہ اللہ کا وعدہ کہ اسے جنت ملے گی، جنت دینے کا وعدہ فرمایا. لیکن روزہ وہ عبادت ہے جس کے لیے فرمایا الصوم لی انا اجزی بہ، روزہ میرے لیے، اس کی جزا میں خود ہی ہوں. ایک حدیث میں آتا ہے کہ روزہ صرف میرے لیے ہوتا، اس کی جزا میں خود دیتا ہوں. اور ایک جگہ یوں آتا ہے روزہ میرے لیے، اس کی جزا، اس کا صلہ میں خود ہی ہوں. جو رب کو پا گیا وہ سب کو پا گیا. تو رمضان المبارک کے مقدس مہینہ جس میں اللہ رب العالمین نے رحمت کا عشرہ دیا، مغفرت کا عشرہ اور جہنم سے نجات کا عشرہ، جہاں رحمت اور مغفرت اور نجات ہو، نجات کی آزادی حاصل ہوئی ہو، تو ظاہر سی بات ہے اس کے لیے آدمی کو بے حد خوشی ہوگی. کچھ حضرات تو ایسے بھی ہیں کہ رحمت کے مہینے میں بھی رحمت حاصل نہیں کر سکا، مغفرت کے مہینے میں بھی مغفرت کے عشرے میں بھی مغفرت نہیں کرا سکا، اور جہنم سے نجات کے عشرے میں بھی نجات حاصل نہ کر سکا، جس پر سبوں کی لعنت ہوتی ہے. اللہ اس سے ناراض، نبی ناراض، فرشتے ناراض، اللہ والے ناراض، بزرگان دین ناراض، روزے دار ناراض، سب کے سب اس سے ناراض. کون خوش ہے؟ نفس اس کا خوش ہے جس سے شیطانی دخل ہوتی ہے. نفس کے علاوہ کوئی خوش نہیں ہوتا ہے ایسے شخص سے، خالی نفس کی رضا ہے. بزرگان دین فرماتے کہ اس رمضان کے روزہ رکھنے والے کی فضیلت میں اللہ رب العالمین ساری نعمتیں ان مومنوں کا عطا فرماتا ہے. تم نے میرے روزے کا احترام کیا، ساری نوازشات کی برسات فرماتا ہے. تو مومنوں پر نوازشات کی برسات فرماتا ہے، ایک طرف شیطان بے چین ہو جاتا ہے. حضرت وہب بن منبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ شیطان ایک مقام پہ پہنچ کے چلاتا ہے، چیختا ہے، دھاڑے مارتا ہے. سارے اس کے چہرے اکٹھے ہو جاتے ہیں، میرے گرو تمہیں کیا پریشانی ہو گئی، کیوں روتے چلاتے، کیوں چیختے ہو؟ تو کہتا تجھے پتہ نہیں، مسلمانوں کے لیے تمام بشارتیں اس کی مغفرت کا، اس کے ساتھ رحمتوں کا، جہنم سے نجات کا، ساری خوشیاں اسے مل رہی ہے. ہمیں تکلیف ہوتی ہے، انسان ہمارا ابتدائی ازلی دشمن ہے، اور وہ جنت میں جائے، اس کی مغفرت ہو جائے، یہ ہمیں منظور نہیں. اس کا تمام شیاطین شاگرد کہتے ہیں کہ میرے آقا پھر بتاؤ میں کیا کروں؟ تو کہنے لگا کہ تم تو بہت کچھ کر سکتے ہو اگر کرنا چاہو،
انہوں نے کہا بالکل تیار ہے دل و جان سے. کہنے لگا کہ جب لوگ اللہ کی عبادت کر لیں، توبہ طائب کر لیں، تو کرنا تمہیں یہ ہے کہ ان کو نیکیوں کی طرف مت آنے دینا. جب یہ روزہ نماز کر لیں، نمازیں پڑھ لیں، تو ان کو مسجد سے نکلتے، عیدگاہ سے نکلتے ہی ان کو تھیٹر میں، سنیما ہالوں میں، پارکوں میں، تفریح والی جگہوں میں پہنچا دینا. یہ اپنے غریب، یتیم، مسکین، محتاجوں کے یہاں، اپنے بھائیوں کے یہاں نہ جا سکیں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اپنے معصوم فرشتوں میں فرماتا ہے کہ اے فرشتوں، یہ ہمارے وہ بندے ہیں جنہوں نے رمضان شریف کا احترام کیا ہے، روزہ رکھا ہے، ساری لذت کی چیزیں موجود تھی، ہاتھ تک نہیں لگایا، دیکھا تک نہیں. یہ ہمارے وہ بندے ہیں جس نے تراویح پڑھی ہے، قرآن کریم اپنے کانوں سے سن کے دلوں میں اتارا ہے. آج جاؤ ان کی گزرگاہوں میں، ان کے راہوں میں، ان کے گلیوں میں، ان کے راستوں میں کھڑے ہو جاؤ اور ایک ندا دو، اعلان کر دو کہ اے محمد رسول اللہ کی امت، اللہ کے احکام کی طرف جمع ہو جاؤ، اللہ کی طرف چلے آؤ، اللہ نے تمہاری مغفرت کر دیا. اور فرماتے ہیں کہ خدا کی طرف سے یہ ندا آتی ہے کہ ہم نے اپنے ان نیک بندوں کی مغفرت کر دیا ہے. آج وہ اکٹھے جمع ہو کر کے میرا شکر کریں، اور اللہ رب العالمین آخری عید الفطر کی آخری شب، آخری دن میں روزہ داروں کی مغفرت فرما دیتا ہے. آج تم مانگ لو اپنی آخرت، جو مانگو گے میں تمہیں عطا کروں گا، اس لیے تو نے مجھے راضی کر لیا ہے، اپنے عمل سے تو نے مجھے خوش کر لیا ہے. آج مانگو جو تمہیں مانگنا ہو، اور اگر تم دنیا مانگتے ہو تو میں تمہیں وہ چیز دوں گا جو تمہارے بچ میں ہو، تمہارے بھلائی میں ہو، وہ چیز عطا کروں گا جو تم کو دنیا میں فائدہ دے. آج دروازے کھلے ہوئے ہیں، مانگ لو جو تمہیں مانگنا ہے. آج تم پاس ہو، کامیاب ہو گئے ہو، آج تمہیں خوشی منانے کا حق ہے. خوشی کون مناتا ہے؟ جو فیل ہو جاتا ہے وہ مناتا ہے. خوشی تو وہ مناتا ہے جو پاس ہو جاتا ہے. جو پاس ہوتا ہے، اللہ اس کے رسول کی رضا کی خاطر اپنے نفس کو مرعوب کرتا ہے، نفس کو مارتا ہے، وہ انعام پاتا ہے. محنت اس نے کیا ہے، اسے اللہ انعام عطا فرماتا ہے. اور جو لوگ اپنے نفس کی رضا کی خاطر اللہ کے احکام کو چھوڑتے ہیں، نبی کے طریقوں کو چھوڑتے ہیں، وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی ذلیل ہوتے ہیں. اگر شرعی کوئی عذر نہ ہو تو اس کو پرہیز کرنا چاہیے ان باتوں سے کہ شیطان کی پیروی ہو، احترام کرنی چاہیے. اور حضرت وہاب بن منبہ فرماتے ہیں کہ وہ شخص جب کامل طرح سے روزہ رکھتا ہے، اللہ کے احکام کو ادا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا جا تم مغفور ہے، تیری مغفرت ہوگی، مغفرت شدہ ہو کر کے لوٹ جا، اور میں نے تجھے جنت عطا فرمائے، دنیا آخرت کی تمام نعمتوں کا عطا فرما دیا، جا تو مبارکباد تجھے. تو روزہ رکھا بزرگوں نے، عمل کیا، تراویح پڑھا، سارے احکام کو ادا کیا. ایسا نہیں کہ بد عملی کر کے اور انعام تلاش کرتا ہو. فرماتے یہ ہیں کہ عید، یہ حدیث میں جو آتا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لڑکا، ان کا بیٹا ہٹے اور پرانے کپڑوں میں عید کے دن سامنے سے گزرا تو عمر نے دیکھا، رونے لگے، آپ دیدہ ہو گئے کہ عید کا موقع ہے اور بیٹا اس طرح پرانا کپڑا پہنا ہوا ہے. بیٹے کی نظر پڑ گئی باپ پر، کہنے لگا میرے ابا آپ کیوں روتے ہو، کیا مصیبت، کیا پریشانی، عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، کیا دقت آپ کو آ گئی؟ عمر نے کہا بیٹا مجھے افسوس ہوتا ہے جب تو اپنے ساتھیوں میں جائے گا، بڑے بڑے رؤسا کے بچے بہترین کپڑے پہن کر کے نظر آئیں گے تو تجھے ایک تکلیف ہوگی، تجھے ایک فکر پیدا ہوگی. کہنے لگا کہ ابا
فکر تو اس کو ہو، تکلیف اس کو ہو جس نے رمضان کا احترام نہیں کیا، تکلیف اس کو ہوگی جس نے اللہ کے احکام کو توڑا ہے، تکلیف اس کو ہوگی جس نے ماں باپ کو راضی نہیں کیا، تکلیف اس کو ہوگی جس سے نبی ناراض ہو، تکلیف اس سے ہوگی جس کا رمضان کا مہینہ ناراض ہو، تکلیف اسے ہوگی جس سے قرآن ناراض ہو، تراویح ناراض ہو، تکلیف تو اس کو ہوگی، مصیبت اس کے سر پہ آئے گی، مجھے کیا پریشانی؟ میں نے تو سب ادا کیا، آپ کی دعائیں میرے ساتھ ہیں، آپ کی رضا میرے ساتھ ہے، اس لیے مجھے کوئی فکر نہیں ہے، میں بالکل بے فکر ہوں۔ حضرت عمر بیٹے کی بات سن کر کے اللہ کا شکر کہ میرا بیٹا دیندار ہے، اس کے رگوں میں آخرت اور عاقبت اللہ کی رضا منظور ہے، ایسا سعادت مند بیٹا ہو تو فکر کرنے کی کسی چیز ضرورت نہیں ہے۔ فرمانے لگے کہ عید کپڑوں کی نہیں ہے، نئے کپڑے پہن لیا، ادھر گلاب خوشبو لگا لیا، اگلے سب میں بیٹھ گئے تو عید کا مقصد ہو گیا۔ فرماتے عید اس کی نہیں، عید تو ان لوگوں کی ہے خوشی جس نے امتحان دیا ہے، جس کے کامیابی کے لیے قرآن کہتا قد افلح من تزکا، کامیاب وہ ہو جس نے تزکیے کی کوشش کی۔ تمہاری کیا کامیابی؟ نماز نہیں پڑھا، روزہ نہیں رکھا، قرآن کی تلاوت نہیں کیا، یہاں تک کہ تم نے روزے داروں کا احترام تک نہیں کیا ہے، تمہیں خوشی کس بات کی؟ لعنت پرستی ہے، روزے دار بھی لعنت کرتا ہے، فرشتے بھی لعنت کرتے ہیں، خدا بھی لعنت کرتا ہے، تم لعنتی لوگوں میں سے ہو، تم کیا ہے جو ہے ان نئے کپڑوں میں عید دکھاتے ہو، لعنت کی بات ہے۔ لیکن آج اتنی بے غیرتی آ گئی کہ اگر شرعی طور سے مجبوری ہے روزہ نہ رہنے کی تو ہم شریعت و ملحوظ خاطر رکھ کے اپنے گھروں میں پابندی نہیں کرتے، ہم نمائش بنے ہوئے ہیں، روح گندا ہے، نجاست کے اوپر، گندگی کے اوپر شادی کا ورق لگا دیا جائے، نمائش بنا دی جائے تو کیا اہمیت بڑھ جائے گی؟ ہے تو گندی چیز، چاندی کے ورق سے قیمت نہیں بڑھتی ہے۔ ہمارے نفس، ہمارے کردار، ہمارے عمل، ہمارے حواس خمسہ دن بھر زبان بدگوئیوں میں رہی، کانوں سے گانے سنتے ٹائم پاس کرتے بکواسوں میں رہے، پیروں سے غلط گندی جگہوں پہ گئے، ہاتھوں سے کسی غریب کا مدد نہیں کیا، ظلم و زیادتی، چوری، بے ایمانی، بدمعاشی کا کام کیا، دماغ میں ہمیشہ بدمعاشیاں رہی، تو اندر کا جو نفس ہے، اندر کے جو کردار ہیں یہ ناپاک ہیں، اور یہ بہترین لباس پہن کے اندر گلاب لگا کر کے چاندی کا ورق لگا دیا، اہمیت بڑھ جائے گی؟ اس چاندی کے ورق سے اہمیت نہیں بڑھتی ہے، اہمیت تو اس وقت بڑھتی ہے جب اندر کا قلب، اندر و باہر دونوں ایک ساتھ، جو اندر ہو باہر، جو باہر ہو اندر ہے، تو درجات بڑھتے ہیں، مقام بڑھتے ہیں۔ اور ایک بات میں اکثر کہا کرتا ہوں، یہ بہت موٹا تگڑا آدمی، بہت اونچی ملازمت والا ہو، بہت دولت مند ہو، بہت آسائش میں رہنے والا ہو، اس کا ثبوت نہیں کہ روزہ ہے، یا بہت کمزور ہو، مزدور ہو، لیبر ہو، بہت نحیف ہو، تو اس کا دلیل یہ نہیں کہ وہ نہیں رہ سکتا۔ روزہ رہتا کون ہے؟ روزہ ایمان رہتا ہے، روزہ اللہ کا خوف رہتا ہے، خشیت الہی روزہ رہتی ہے، یہ بدن سے روزہ نہیں ہوتا۔ شیطان تو اس کو ورگلاتا ہے، او تیرے پاس اتنے کام ہیں، تو کیسے روزہ رہے گا؟ اتنی شدت کی دھوپ ہے، تو کیسے روزہ رہے گا؟ ابے روزہ تیرے بس کی بات ہے، روزہ تو وحدہ لا شریک جب ایمان کی قوت دیتا ہے۔ یہ جہنم کی آگ جو اس سے 70 گنا اضافے میں ہے، میرے آقا فرماتے ہیں کہ روزے دار کو ایک فرشتے لے کر کے روزے دار کو شخص کو لائیں گے اور کہیں سے جہنم میں ڈال دیں، کسی عمل کی کمی کو جیسے کہیں گے جہنم میں ڈال دیں۔ جہنم کا دروغہ مالک اس کا نام ہے، مالک اس شخص کو اپنے قبضے میں لے کر جہنم میں پھینک دے گا۔ تو جہنم کا کام سزا دینا ہے، جہنم اس سے بھاگنے لگے گی، تو دروغہ ڈانٹے گا تم اس کو جلاتی کیوں نہیں، سزا کیوں نہیں دیتی؟ تو جہنم کی میرے بس کی بات ہے، میں اس سے سزا دے سکتی ہوں۔ کہا یہ تو روزے دار تھا، روزے دار مرا تھا، اس کے منہ سے روزے کی بو آتی ہے، میری طاقت نہیں میں اسے چلا دوں، اندازہ کرو۔
کہ جہنم کہتی میری طاقت نہیں میں اس روزے دار کو جلاؤں، اور یہ دھوپ آپ کو جلا دے گی، یہ دھوپ آپ کو جلا سکتی ہے۔ کہ آپ نے نحیف کمزور دبلے پتلے شخص کو بھی دیکھا ہے، رکشہ چلاتے ہوئے دیکھا ہے، کھیتوں میں ہل چلاتے دیکھا ہے، لیکن روزہ توڑتے نہیں دیکھا ہے کہ روزہ توڑ دیا ہو۔ اور موٹے موٹوں کو، بڑے بڑوں کو، بہت تگڑے انسانوں کو ہم نے دیکھا ہے، اے سی میں رہنے والے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے، بے حیائی کی انتہا ہے۔ عالموں کے سامنے، روزہ داروں کے سامنے پان سگریٹ کھاتا پیتا بے حیائی کی انتہا ہے۔ لعنت، ہماری کیا لعنت، اللہ کی لعنت، اللہ کے نبی کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، روزہ داروں کی لعنت، سب کی لعنت اس کو۔ کیا وہ جو ہے عید کی خوشی منائے؟ خوشی تو وہ منائے گا جو رحمتوں میں حصہ لیا ہو، مغفرت کرایا ہو، جہنم سے نجات حاصل کیا ہو، ان عشروں کو پایا ہو اور اس کا احترام کیا ہو۔ انعام وہ لے گا، انعام وہ پائے گا، پھر آدمی انعام نہیں پاتا ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت کا خلیفہ ہے۔ میرے نبی نے جسے زندگی میں بشارت دے دی جنتی ہونے کا، عید کا موقع ہے، عمر فاروق اعظم کاشانِ خلافت میں ہیں، وہ نبی کا دوسرا خلیفہ، سارے لوگ عید کے موقع میں خوشیاں منا رہے ہیں، وہ اپنے کمرے میں رو رہا ہے، پیشانی جھکائے رو رہا ہے۔ لوگوں نے کہا خلیفہ وقت نہیں آیا، بڑے تاخیر ہوگی، دروازے پر دستک دیا، عمر کو دیکھا کہ عمر کے چہرے بھیگے ہوئے، داڑھیاں ہیں، آنسو ٹپک رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا عمر فاروق اعظم ہے، عید کا موقع، خوشی کا موقع ہے، رونے کا کیا سبب ہے؟ خلیفہ کتنا معقول جواب دیتا ہے کہ ٹھیک ہے عید کا موقع ہے، لیکن مجھے خوف لگتا ہے، ڈر لگتا ہے۔ جن لوگوں کے عمل قبول ہو گئے ہوں گے انہیں خوشی ہوگی، جن کے اعمال قبول نہیں ہوئے ہوں گے، رد کر دیے گئے ہوں گے، انہیں کیا خوشی ہوگی؟ اور میں ڈرتا ہوں، یہ عمر کہہ رہے ہیں، میں ڈرتا ہوں کہ نہ جانے میرا عمل مقبول والے لسٹ میں ہے یا رد کر دیا گیا ہو۔ جس کے لیے بشارت دنیا میں مل چکی ہے جنتی ہونے کا، وہ عمر رو رہے ہیں۔ اور یہ سردار اولیاء شیخ عبد القادر جیلانی، جسے غوث اعظم بڑے پیر کے نام سے ہم یاد کرتے ہیں، غوث پاک فرماتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کل عید ہے، کل عید ہے، لیکن ہمارا عید تو اس وقت ہوگا جب اس دنیا سے ہم عبداللہ اس کے رسول کے احکامات کو ادا کر کے اپنے ایمان اور اعمال کو بچا کر کے اس دنیا سے جب ہم جائیں گے اور اللہ کے حضور میں ہمیں انعام ملے گا، ہماری عید اس وقت ہوگی، ہماری عید اس وقت ہوگی، ہمارا خوشی کا ٹھکانہ اس وقت کیا رہے گا۔ لیکن آج ہماری عید کیا ہے؟ ہم تو عید یوں سمجھتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں تشریف فرما ہوئے تو آپ نے غور و فکر فرمایا کہ لوگ خوشیاں منا رہے ہیں، 2 دن خوشی کے ان کے متعین تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے فرمایا کہ مذہب اسلام بے راہ روی پسند نہیں کرتا، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مذہبی آزادی سے الگ ہو جائیں، منمانی جو بھی کام کرنا کرے وہی خوشی ہے۔ لیکن میرے آقا نے 2 دن عید اور بقرعید 2 دن خوشیوں کے متعین فرمائے، اور آپ نے اس میں اللہ کے ذکر کو زیادہ ترجیح دی کہ اے لوگوں ان دنوں میں اللہ کا شکر کرو۔ اسلام، مذہب اسلام بے راہ روی نہیں چاہتا کہ مذہب اسلام کے احکام کو چھوڑ کر کے نعت باجے گاجے کی طرف بڑھ جاؤ۔ ان دنوں میں لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، تم میرا شکر کرو گے میں زیادہ کر دوں گا، میرے نافرمانی کرو گے میرا عذاب بڑے سخت ہے۔ تو ان دنوں میں ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دی کہ ہم جس گلی کوچے سے نکلیں، جس راستے سے نکلیں، وہ تکبیر تشریف پڑھتے ہوئے نکلیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، للہ الحمد۔ آپ سب سیدھی کریں۔